مصر کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، سید بدوی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 40 دن کا مراقبہ کیا کرتے تھے۔ تو مجھے حیرت ہوئی کہ 40 دن کا، تو کتاب میں تفصیل لکھی ہوئی تھی کہ وہ صرف نماز کے لیے اٹھتے تھے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے پھر مراقب، یا کسی وقت بھوک پیاس کی وجہ سے اٹھتے تھے اور کھانا کھا کے پھر مراقب۔ 40 دن وہ مراقبے ہی کی صورت میں گزارا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ اتنا نور آ گیا تھا کہ لوگ ان کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو آخری عمر میں وہ چہرے کو چھپایا کرتے تھے، جیسے عورتیں چہرے پہ نقاب رکھتی ہیں نا پردے کی وجہ سے، وہ اس طرح چہرے پہ نقاب رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ ان کے خادم نے کہا کہ مجھے اتنا عرصہ ہو گیا خدمت کرتے ہوئے، آپ مجھ سے بھی چہرہ چھپاتے ہیں، مجھے تو اپنا چہرہ چھپا دیجیے۔ تو انہوں نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو ان کا مریض جو تھا وہ وہیں غش کھا کر گرا، بے ہوش ہو گیا۔ اور یہی حال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، جب ان پر تجلی پڑی تھی اس کے بعد لوگ ان کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ تو سید بدوی رحمت اللہ علیہ کی بھی کیفیت یہی تھی، اتنا اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ 40 دن تک مراقبہ کرتے تھے، اور بعض ہمارے بزرگ پوری پوری رات مراقبہ کرتے تھے۔ کیوں؟ ان کو ذکر کی لذت ملتی تھی۔ اللہ کے بڑے مزے، جو بھی چاہے وہ چکھ لے، یہ تو کر کے دیکھنے کا کام ہے۔ اگر شروع میں لذت محسوس نہیں ہوتی تو استغفار کریں، اللہ سے دعائیں مانگیں، اور کوشش کریں چند دنوں کے اندر ذکر کی لذت ملنی شروع ہو جائے گی۔ پھر ایسا مزہ آئے گا کہ دل چاہے گا کہ میں مراقبے میں بیٹھوں اور کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں جو روزانہ کے معاملات کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، یا اللہ اب میں معاملات میں بیٹھ رہا ہوں، کوئی بندہ نہ آ جائے جو مجھے ڈسٹرب کرے۔ تو گھنٹوں ذکر کرنا مشکل نہیں ہے، مگر اس کی لذت مل جائے تو۔ آج بچوں کو دیکھو، آئی پیڈ کے اوپر گھنٹہ 2 گھنٹے بیٹھنا کوئی مشکل نہیں ان کے لیے۔ اگر ایک بچے کو آئی پیڈ پہ تصویریں دیکھنے کا اتنا مزہ آتا ہے، تو اللہ والے جو ذکر میں بیٹھتے ہیں ان کو بھی اپنے دل کی سکرین پہ پتہ نہیں کیا دیکھنے کا مزہ آتا ہے۔ رہوں بیٹھا میں اپنا سر جھکا کر، یہ ذکر کا مزہ ہی ایسا ہے، لذت ہی ایسی ہے۔ ویسے ایک دستور ہے کہ دنیا میں کسی بھی بڑے آدمی کو آپ ملنے کے لیے جائیں تو آپ کو انتظار میں بیٹھنا پڑے گا۔ مثلا آپ جائیں جی میں پولیس کے بڑے سے ملنا ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جائیں اور سیدھا دفتر میں اس کے سامنے جا کے بیٹھ جائیں۔ آپ کو دفتر کے بعد انتظار کرنا پڑے گا، جی صاحب میٹنگ میں فارغ ہوں گے، آپ سے بات کریں گے۔ آپ کسی بڑے مفتی کے پاس جائیں، کسی بڑے آدمی کے پاس جائیں، جس بڑے کے پاس بھی جائیں گے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی VVIP پرسنالٹی ہے، جیسے ملک کا صدر ہوتا ہے، تو پھر تو آپ کو ہو سکتا ہے مہینوں انتظار کرنا پڑے۔ تو جس طرح دنیا کے کسی بڑے سے ملنے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیدار پانے کے لیے بھی بندے کو انتظار کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ انتظار دنیا میں اگر شروع کر دیں تو ہر روز آدھے گھنٹے کا مراقبہ، 1 گھنٹے کا مراقبہ، میرے وہ جو انتظار کا ٹائم ہے وہ پورا ہوتا جا رہا ہے۔ اگر دنیا میں اس نے انتظار کا ٹائم مکمل کر لیا، اللہ اس کو قیامت کے دن اپنا دیدار عطا فرما دیں گے۔ اور اگر دنیا میں یہ عمل نہ کر سکا تو پھر اس کو آگے جا کر انتظار کرنا پڑے گا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے اور اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ لیکن بڑے کے ملاقات سے پہلے انتظار کی گھڑیاں پوری کرنی پڑتی ہیں، انہی کا نام مراقبہ ہے۔ ہم مراقبے کو اس نیت کے ساتھ کریں، اللہ میں آپ کا دیدار چاہتا ہوں، اور اس کے لیے یہ جو انتظار کی گھڑی ہیں میں دنیا میں پوری کر رہا ہوں۔
آج آدھا گھنٹہ 15 منٹ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، اللہ یہ گھنٹوں کیا چیز ہے؟ آپ دیدار کا وعدہ تو کریں، پوری زندگی لگانے کو تیار ہوں۔ سر طور ہو سر عرش ہو ہمیں انتظار قبول ہے، سر طور ہو سر حشر ہو ہمیں انتظار قبول ہے، وہ کبھی ملے وہ کہیں ملے، وہ کبھی صحیح وہ کہیں صحیح۔ اللہ آپ ملنے کا وعدہ تو کریں، کبھی ملے کہیں ملے، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ تو جب دل کی یہ کیفیت ہوگی پھر ذکر میں بیٹھنا مشکل نہیں ہوگا، انسان مصروفیات میں سے ٹائم نکال لے گا اور کچھ نہ کچھ وقت نکال کے روزانہ اللہ کی یاد میں بیٹھے گا۔ جس طرح ذکر کی لذت ہے اسی طرح اللہ کے قرآن پڑھنے کی بھی لذت ہے، مگر وہ لذت ہر بندہ نہیں محسوس کر سکتا۔ جس طرح نابالغ بچہ بلوغ کی لذت سے واقف نہیں ہو سکتا، جو انسان اپنے دل کی صفائی نہ کرے وہ قرآن کی لذت سے واقف نہیں ہو سکتا، اور جن کو لذت آتی ہے وہ پوری پوری رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔